یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 10 اگست 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: روح۔ سنہری متن: یوحنا۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ جوابی مطالعہ: رومیو۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلود جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے خروج۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ سلاطین۔ اور جب خداوند ایلیا کو بھگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یرو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، سو وہ یرو میں آئے، اور انبیاء زادے یرو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اسے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے
تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ، میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا۔ جب انبیاء زادوں نے جو یرو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ یسایا، کیونکہ ان کے ساتھ میرا عہد یہ ہے، خداوند فرماتا ہے، میری روح جو تجھ پر ہے اور میری باتیں جو میں نے تیرے منہ میں ڈالی ہیں، اور تیرے منہ سے اور تیری نسل کے منہ سے اور تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر اب تک جاتی رہیں گی۔ خداوند کا یہی ارشاد ہے۔ گلتیوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اگر ہم روح کے سبب زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ گلتیوں، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اور جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ اس سائنس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہ لفظ میرے روح ہے، لہٰذا اس حکم کا مطلب ہے یہ، تو میرے سامنے نہ کوئی ذہانت، نہ زندگی، نہ مواد، نہ سچائی، نہ محبت رکھنا، ماں سوائے اس کے جو روحانی ہے۔ سائنس میں انسان روح کی اولاد ہے، اس کا نسب خوبصورت، اچھائی اور پاکیزگی تشکیل دیتی ہے۔ اس کا اصل بشر کی مانند وحشی جبلت میں نہیں، اور نہ ہی وہ ذہانت تک پہنچنے سے پہلے مادی حالات سے گزرتا ہے۔ روح اس کی ہستی کا ابتدائی اور اصلی منبع ہے۔ خدا اس کا باپ ہے اور زندگی اس کی ہستی کا قانون ہے۔ ابتدا سے آخر تک
पूरा कलाम पाक मादे पर रूह, अकल की फतह के वाक़यात से भरपूर है। मूसा ने अकल की ताकत को इसके ज़रिए साबित किया जिसे इंसान मौजज़ात कहता है। इसी तरह यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। मसीही दौर को अलामात और अजायबात की मदद से बढ़ाया गया। साइंस में मौजज़ात नामुमकिन है और यहाँ साइंस मारूफ मज़ाहब के साथ मामला उठाती है। क्योंकि साइंस फितरत की वजाहत है, इसलिए ताकत का साइंसी इजहार इलाही फितरत की जानब से है और ये माफूकुल फितरी नहीं है। ये अकीदा के कायनात बशमूल इंसान आम तौर पर मादी कवानीन की हुक्मरानी में होती है, मगर बाज़ औक़ात रूह इन कवानीन को एक तरफ रख देती है। ये अकीदा कादिर मुतलिक हिकमत को झुठलाता है और मादे को रूह पर फौक़ियत देता है। ये तसव्वुर करना क्रिश्चियन साइंस के खिलाफ है कि ज़िंदगी या तो मादी है या ज़ाहिरी तौर पर रूहानी है। क्रिश्चियन साइंस और तोहम परस्ती की अशकाल के माबैन एक बड़ी खलीज कायम की गई है, जो इतनी ही नाकाबिल तस्खीर है जितनी दौलतमंद शख्स और लाजर के माबैन है। पुराने नबियों ने अपनी पेशबीनी एक रूहानी, गैर जिस्मानी नुक्ता नज़र से हासिल की, न कि बदी की पेशनगोई करने और किसी अफसाने को गलत हकीकत बनाने से की, ना ही इंसानी अकीदे और मादे के बुनियादी काम से मुस्तकबिल की पेशनगोई करने से की। जब हस्ती की सच्चाई के साथ हम आहंगी के लिए साइंस में काफ़ी तरक्की की, तो इंसान गैर इरादी तौर पर गैबदान और नबी बन गया, जो भूतों, बदरूहों या नीम देवताओं के इख्तियार में नहीं, बल्कि वाहिद रूह के काबू में था। ये हर वक्त मौजूद इलाही अक्ल और उस ख्याल का इस्तेहकाक है जो इस अक्ल के साथ ताल्लुक़ रखता है, ताकि माजी, हाल और मुस्तकबिल को जाने। क्रिश्चियन साइंस के मुताबिक इंसान के सिर्फ वही हवास रूहानी हैं जो इलाही अक्ल से ज़ाहिर होते हैं। ख्यालात खुदा से इंसान में मुंतकिल होते हैं, लेकिन ना एहसास और ना ही रिपोर्ट मादी जिस्म से अक्ल में जाते हैं। बाहमी राब्ता हमेशा खुदा से होकर उसके ख्याल यानी इंसान तक जाता है। मादा हसास नहीं होता और अच्छाई या बदी, खुशी या दर्द से आगाह नहीं हो सकता। इंसान की इनफरादियत मादी नहीं है। हस्ती की साइंस सिर्फ मुस्तकबिल ही में नहीं, बल्कि अभी और यहाँ भी वो हासिल करती है जिसे इंसान जन्नत का नाम देता है। वक्त और अब्दियत के होने से मुतल्लिक ये बहुत बड़ी हकीकत है। तो फिर वो कौन सी मादी शख्सियत है जो दुख सहती, गुनाह करती और मर जाती है? ये वो इंसान नहीं जो खुदा की शबीह और सूरत है, बल्कि ये इंसान की नकल, शबीह का उलट, गुनाह, बीमारी और मौत कहलाने वाली गैर मुशाबत है। इस दावे का वहम कि बशर खुदा की हकीकी शबीह है, रूह और मादे, अक्ल और जिस्म की मुतजाद फितरतों से वाज़ह होता है, क्योंकि एक फ़हीम है तो दूसरा नाफहम है। हकीकी ज़िंदगी या अक्ल और इसकी मुखालिफ नाम नेहाद मादी ज़िंदगी और अक्ल को दो हिंदसी अलामात, एक दायरा या कुरा और एक सीधी लकीर की शक्ल दी गई है। दायरा इब्तदा या इंतहा के बगैर लामहदूद को पेश करता है, सीधी लकीर महदूद को पेश करती है, जिसकी इब्तदा और इंतहा दोनों हैं। दायरा अच्छाई, खुद मौजूद और अब्दी इनफरादियत या अक्ल की नुमाइंदगी करता है। सीधी लकीर बदी, खुदकार और आर्जी मादी वजूदियत पर यकीन की नुमाइंदगी करती है। अब्दी अक्ल और आर्जी मादी वजूदियत कभी हिंद से या हकीकत में यकजा नहीं होते। एक सीधी लकीर को एक खम में मुस्तकिल जगह नहीं मिलती और एक खम को सीधी लकीर में कोई मुताबिकत नहीं मिलती। इसी तरह मादे की रूह में कोई जगह नहीं और रूह की मादे में कोई जगह नहीं है। जैसे जैसे सच्चाई और मोहब्बत की दौलत वसअत पाते हैं, इंसान इसी तनासब से रूहानी वजूदियत को समझता है। बशर को खुदा की जानब राग़िब होना चाहिए, तो उनके मकासद और एहसासात रूहानी होंगे। उन्हें हस्ती की तशरीहात को वसअत के करीब तर लाना चाहिए और लामुतनाही का मुनासिब इदराक पाना चाहिए, ताकि गुनाह और फ़ानियत को ख़त्म किया जा सके। हस्ती का ये साइंसी फ़हम
روح کے لیے مادے کو ترک کرتے ہوئے کسی وسیلہ کے بغیر الوہیت میں انسان کے سوکھے پن اور اس کی شناخت کی گمشدگی کی تجویز دیتا ہے، لیکن انسان پر ایک وسیع تر انفرادیت نچھاور کرتا ہے، یعنی اعمال اور خیالات کا ایک بڑا دائرہ، وسیع محبت اور ایک بلند اور مزید مستقل امن عطا کرتا ہے۔ وہ انسانی عقل جس کے وسیلہ سچائی زیادہ واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے، وہی ہے جو بہت زیادہ مادیت، بہت زیادہ غلطی کو کھو چکی ہے تاکہ سچائی کے لیے بہتر شفافیت بنے۔ پھر جیسے بادل باریک بخارات کی صورت پگھلتا ہے، یہ مزید سورج کو نہیں چھپاتا۔ جب مادے پر عقیدے کو فتح کر لیا جاتا ہے تو شعور بہتر بدن تشکیل دیتا ہے۔ روحانی فہم کے وسیلے مادی عقیدے کی تصحیح کریں تو آپ کی روح آپ کو نیا بنائے گی۔ ماں سوائے خدا کو رنجیدہ کرنے کے آپ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور آپ یہ کبھی یقین نہیں رکھیں گے کہ دل یا آپ کے بدن کا کوئی بھی حصہ آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ محبت میں سے اور اس روشنی اور ہم آہنگی میں سے جس کا مسکن روح ہے، صرف اچھائی کی کرنیں نکل سکتی ہیں۔ صحیح سمجھا جائے تو ایک حساس مادی صورت اپنانے کی بجائے انسان ایک بے حس بدن لیے ہوئے ہے، اور خدا جو انسان اور ساری مخلوق کی جان ہے، اپنی انفرادیت، ہم آہنگی اور لافانیت میں دائمی ہوتے ہوئے منفرد رہتا اور انسان میں ان خوبیوں کو عقل کے وسیلہ نہ کہ مادے کے وسیلہ متواتر رکھتا ہے۔ انسانی خیالات پر غور کرنے اور ہستی کی سائنس کو رد کرنے کا صرف ایک عذر روح سے متعلق ہماری لا علمی ہے، وہ لا علمی جو صرف الہی سائنس کے ادراک کو تسلیم کرتی ہے، ایسا ادراک جس کے وسیلہ ہم زمین پر سچائی کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ روح لامحدود اور نہایت اعلیٰ ہے۔ روح اور مادہ روشنی اور تاریکی سے زیادہ مزید نہیں گھلتے ملتے، جب ایک ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا غائب ہو جاتا ہے۔ جو ہی بشر روح کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، وہ یہ ایمان رکھنا ترک کرتے ہیں کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی حقیقی وجودیت ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔